تو چلیے آج ہم چلتے ہیں قدیم مصر، جہاں پوتیفار جو کہ ایک بہت بڑا سرکاری آفیسر ہے، اس کے عالیشان محل میں ایک نیا خدمت گار لایا گیا ہے۔ لیکن یہ کوئی عام غلام نہیں ہے، اس کی آمد ایک ایسی کہانی کا آغاز کرنے والی ہے جو پورے مصر کی تاریخ بدل دے گی۔ اچھا، تو یہی سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ نوجوان خدمتگار یوسف سب سے الگ ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی شرافت ہے، ایک ایسی شان ہے جو اس کے نئے مالکوں کو بھی حیران کر دیتی ہے۔ بھلے ہی وہ غلامی کی زنجیروں میں ہے، لیکن اس کی روح وہ بالکل آزاد ہے۔ پوتیفار اپنی بیوی زلیخا کے لیے ایک تحفہ لاتا ہے، لیکن یہ کوئی سونا چاندی یا زیور نہیں، یہ ایک انسان ہے، اور اس کی آمد نے زلیخا کو، جو اپنی خوبصورتی اور غرور کے لیے مشہور تھی، ایک دم چونکا دیا ہے۔ زلیخا کا جو رد عمل تھا نا، وہ فوری اور بہت شدید تھا۔ وہ یوسف کی غیر معمولی خوبصورتی اور اس کی شخصیت سے جیسے مسحور سی ہو کر رہ گئی۔ پوتیفار بھی، جو مصر کا ایک طاقتور افسر تھا، وہ یوسف میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو فوراً بھانپ لیتا ہے اور محل کے نگران ہونیپر کو حکم دیتا ہے کہ اسے دربار کے سارے طور طریقے سکھائے جائیں۔ تو اب ہونیپر محل کا جو نگران ہے، وہ یوسف کو محل کا دورہ کروا کر اس کی تعلیم کا آغاز کرتا ہے۔ اور یہ صرف ایک محل نہیں تھا، یہ اپنے آپ میں ایک پوری دنیا تھی، ایک ایسی دنیا جہاں شان و شوکت اور غربت دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ یہ محل بس رہنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک چھوٹے سے خود مختار شہر جیسا تھا۔ یہاں شاہی خاندان کے لیے بہترین کپڑا تیار ہوتا تھا، نفیس برتن بنتے تھے اور کاتب علم و حکمت کی باتیں لکھتے تھے۔ یہاں تک کہ باورچی خانے میں بھی قدیم مصر کا وہ سخت طبقاتی نظام صاف نظر آتا تھا، جہاں مالکوں، منتظمین اور غلاموں تینوں کے لیے الگ الگ کھانا بنتا تھا۔ یوسف نے جو سماجی فرق دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک طرف اس کے مالک تھے جو 7 تالوں کے پیچھے نیل کے نظارے والے عالی شان کمروں میں رہتے تھے، اور دوسری طرف اس کے ساتھی خدمتگار تھے جو ایک ہی کمرے میں پورے خاندان کے ساتھ انتہائی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ لیکن یوسف چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ اس ناانصافی پر سوال اٹھاتا ہے۔ اس دور میں جہاں ایک غلام کی کوئی آواز نہیں تھی، اس کا یہ سادہ سا سوال صرف ہمدردی نہیں بلکہ اس پورے سماجی نظام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ایک ایسی سوچ جو اس وقت کے لیے بالکل انقلابی تھی۔ یوسف کے سوالات ابھی محل کی دیواروں میں گونج ہی رہے تھے کہ ایک نیا بحران کھڑا ہو گیا۔ محل کے خزانے سے قیمتی زیورات چوری ہو جاتے ہیں اور انصاف کے نام پر ایک بے گناہ کی زندگی داؤ پر لگا دی جاتی ہے۔ یہاں صورتحال بہت کشیدہ ہو جاتی ہے۔ 2 ملزم خدمتگار ہیں، ایک اپنی بے گناہی کی قسمیں کھا رہا ہے اور دوسرا بالکل خاموش۔ حکام فوری اور سخت انصاف کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ایک بے گناہ کی زندگی سمجھے ایک دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے، اور پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ یوسف، جو محض ایک غلام ہے، آگے بڑھتا ہے۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ اس جرم کو حل کرنے کی پیشکش کرتا ہے جس سے پورا دربار حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ایک غلام، اور وہ انصاف کرے گا؟ نگران ہونے پر شک میں تو تھا، لیکن پھر بھی یوسف کو اجازت دے دیتا ہے۔ شاید اس میں یوسف کی آنکھوں میں وہ ذہانت دیکھ لی تھی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب سٹیج تیار تھا یوسف کی غیر معمولی حکمت کے مظاہرے کے لیے۔ یوسف کا منصوبہ کسی جادو ٹونے یا ثبوت پر نہیں تھا، بلکہ انسانی نفسیات کی گہری سمجھ پر مبنی تھا۔ اس نے ایک نفسیاتی جال بچھایا، دونوں کی آنکھوں پر پٹی باندھو، رحم کا آخری موقع دو اور پھر جلاد کو تیار ہونے کا حکم دو۔ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا، اور یہ منصوبہ کام کر گیا۔ جیسے ہی یوسف نے مجرم کی طرف اشارہ کیا، اصلی چور یہ سوچ کر کہ بس اب اس کی گردن کٹنے والی ہے، ایک دم ٹوٹ گیا۔ وہ چیخ پڑا، اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور اس طرح یوسف کا طریقہ پوری طرح کامیاب رہا۔ اس واقعے کے بعد وہ بے گناہ شخص روتے ہوئے یوسف کا شکریہ ادا کرتا رہا، اور پورے دربار میں اس نوجوان غلام کی ناقابل یقین حکمت اور ذہانت کی باتیں ہونے لگیں۔ اب وہ صرف ایک خوبصورت غلام نہیں تھا، بلکہ ایک غیر معمولی دماغ کا مالک بھی مانا جانے لگا تھا۔ یوسف کی اس حکمت نے نہ صرف ایک بے گناہ کی جان بچائی، بلکہ اس کے مالک پوتیفار کا دل بھی جیت لیا۔
اس ایک واقعے نے اس غلام کی حیثیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوا۔ ایک طرف ایک نیا بیٹا ملا تو دوسری طرف کہیں دور ایک بیٹا کھو چکا تھا۔ پوتیفار، جس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ یوسف سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ایک ایسا اعلان کیا جو سب کو حیران کر گیا۔ اس نے یوسف کو اپنا وارث، اپنا بیٹا بنانے کی خواہش ظاہر کی اور اسے غلامی سے اٹھا کر عزت کے سب سے اونچے مقام پر بٹھا دیا۔ لیکن جہاں مصر میں یوسف کے لیے ایک نئی زندگی شروع ہو رہی تھی، وہیں کنعان میں ایک باپ کا غم ہر روز بڑھ رہا تھا۔ اس کے والد یعقوب اب بھی اپنے بیٹے کی قسمت سے بے خبر اس کی جدائی کی آگ میں جل رہے تھے۔ یہ منظر ایک بہت ہی دلخراش تضاد پیش کرتا ہے۔ یعقوب کا یہ درد بھرا نوحہ اس زندگی اور اس خاندان کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے جس سے یوسف کو زبردستی چھین لیا گیا تھا۔ ایک باپ کو بیٹا ملا تو دوسرے نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یوسف کو غلامی کی پستیوں میں پھینک دیا گیا، لیکن اس کی روح بادشاہوں جیسی ہی رہی۔ تو اصل میں کسی کی پہچان کیا ہے؟ وہ حالات جن میں وہ رہتا ہے، یا وہ کردار جو کسی بھی طوفان میں نہیں جھکتا؟